السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا درس اسماء ظروف کے بارے میں شروع ہے، اور اسماء ظروف میں اسماء زمانیہ ہم نے شروع کیے ہیں، جن میں سے ہم نے کچھ پڑھا ہے اور کچھ باقی ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اسماء ظروف زمانیہ میں سے ایانہ اور امسے کے قواعد اور تراکیب انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو درس شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا پیج کو فالو نہیں کیا تو برائے مہربانی پیج کو فالو کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس اہم ابحاث سے سب مستفید ہو۔ تو آئے چلتے ہیں درس کی طرف۔ پہلے ایک بات یہ یاد رکھیں، اسماء ظروف زمانیہ کل کے کل، چاہے وہ مبہم ہو یا غیر مبہم، مختص ہو یا غیر مختص، یہ سب اسماء ظروف زمانیہ کے بنا برظرفیت نصب کو قبول کرتا ہے، بنا برظرفیت منصوب ہوتا ہے یہ۔ لیکن اسماء ظروف مکانیہ میں صرف اور صرف جو مبہم ہے وہ بنا برظرفیت منصوب ہے، اور باقی جو ہے وہ منصوب بنا برظرفیت نہیں ہے، بنا برظرفیت منصوب نہیں ہے۔ تو یہ جو اقسام میں نے پڑھا، مختص غیر مختص، مبہم غیر مبہم، یہ انشاءاللہ یہ اقسام آگے آ رہے ہیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ۔ تو آج ہمارا ٹاپک اسماء ظروف زمانیہ میں ایانہ اور امسے کے بارے میں ہے۔ آج ہم ان دونوں کے قواعد، معانی، تراکیب انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ ایانہ یہ زمانہ استقبال کے لیے آتا ہے، زمانہ استقبال کے لیے آتا ہے، اور اس کا معنی استفہام، یعنی استفہام کا معنی دیتا ہے، استفہام کا معنی دیتا ہے بمعنی کب۔ زمانہ استقبال کے لیے اور بمعنی کب، یہ اس کا معنی ہے۔ جیسے مثلا ایانہ یوم الدین، کب ہے جزا کا دن، کب ہے جزا کا دن۔ پھر ایانہ دو قسمیں ہیں، ایانہ کی دو قسمیں ہیں، ایانہ استفہامیہ اور ایانہ شرطیہ۔ استفہامیہ اور ایانہ شرطیہ۔ ایانہ استفہامیہ یہ مستقبل میں کسی امر عظیم کے استفہام کے لیے آتا ہے یا غیر امر عظیم کے استفہام کے لیے آتا ہے، دونوں کے لیے آ سکتا ہے، یعنی مستقبل میں استفہام کے لیے یہ آتا ہے۔ جیسے ایانہ یوم الدین، یا ایانہ مرساہا، ایانہ مرساہا۔ ایانہ استفہامیہ اس کی ترکیب یہ ہے کہ ایانہ کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد اسم ہے یا فعل۔ اگر اسم ہو تو یہ خبر مقدم بنے گا، اس طور پر کہ ایانہ مفعول فیہ بنے گا محذوف کے ساتھ، یعنی شبہ فعل کے ساتھ، ثابت کے ساتھ، یا موقع کی مناسبت سے کائن وغیرہ موجود، اور یہ پھر اس شبہ فعل کے ساتھ مل کر خبر مقدم بنے گا، اور یہ مبتدا مؤخر بنے گا۔ اس کے بعد اسم ہے تو یہاں ہم ثابت اس شبہ فعل نکالیں گے، ایانہ اس کے لیے مفعول فیہ بنے گا، تو پھر یہ اس کے ساتھ مل کر یہ پھر خبر مقدم اور یوم الدین مبتدا مؤخر بنے گا۔ یہ وہ صورت جب اس کے بعد اسم ہو۔ اگر اس کے بعد فعل ہو، یعنی فعل تام ہو، تو اس کے لیے یہ مفعول فیہ مقدم بنے گا۔ جیسے ایانہ تجلس، ایانہ تجلس، تو یہاں یہ جو ہے یہ اس تجلس فعل کے لیے مفعول فیہ مقدم بنے گا۔ یہ ایانہ استفہامیہ ہے، ایک فعل ہے اس کے بعد، اور یہ اس کے لیے مفعول فیہ مقدم بنے گا۔ ایانہ استفہامیہ کے بعد ہم دیکھیں گے اگر اسم ہو تو یہ خبر مقدم بنے گا، اس طور پر کہ یہ شبہ فعل کے ساتھ مفعول متعلق ہوگا، یعنی اس کے لیے مفعول فیہ بنے گا، پھر وہ اور شبہ فعل مل کر خبر مقدم، اور مع بعد اسم جو ہے اس کے لیے مبتدا مؤخر۔ اگر اس کے بعد ایک فعل ہو، فعل تام ہو، تو پھر اس کے لیے مفعول فیہ مقدم بنے گا، جیسے ایانہ تجلس۔ ایانہ شرطیہ یہ دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، یعنی شرط اور جزا پر
داخل ہو کر دونوں کو جزم دیتا ہے، اور ترکیب میں شرط کے لیے مفعول فیہ بنے گا اگر فعل تام ہو۔ فعل تام ہو تو ترکیب میں شرط کے لیے مفعول فیہ بنے گا ایان تجدنی، ایان تجدنی تزورنی، ایان تجدنی تزورنی۔ تو یہاں ایان شرط کے لیے جو تجد فعل ہے اس کے لیے یہ مفعول فیہ مقدم بنے گا، پھر یہ شرط اور یہ تزورنی جملہ جو ہے یہ جزا بنے گا، دونوں کو جزم دے دیتا ہے، دونوں جملوں کو، دونوں افعال کو جزم دے دیتا ہے، ایان تجدنی تزورنی۔ اور اگر اس کے بعد فعل ناقص ہو تو فعل ناقص کی خبر کے لیے پھر مفعول فیہ بنے گا ایان تکن عازما زیارتی اکن منتظرک، ایان تکن عازما علی زیارتی اکن منتظرک۔ تو یہاں ایان تکن کے جو خبر ہے عازما، یہ اس کے لیے مفعول فیہ بنے گا، یہ جو تکن فعل کے لیے خبر ہے ایان عازما کے لیے مفعول فیہ بنے گا، اور پھر یہ شرط اور اکن منتظرک یہ جزا ہے۔ یہ ایان کی تراکیب ہے۔ اس کے بعد ہے امسی۔ امسی یہ گزشتہ کے لیے آتا ہے، یعنی کل گزشتہ کے معنی میں آتا ہے امسی۔ اس کی قواعد یا تراکیب یہ ہے، امسی اس سے اگر معین دن کا ارادہ ہو، یعنی آج سے پہلے جو دن ہے کل گزشتہ، اس کا معین دن کا ارادہ ہو تو اس میں تین لغات ہیں، پہلی لغت کہ یہ تینوں حالتوں میں مبنی بر کسرہ رہے گا، مبنی بر کسرہ رہے گا۔ یہ لغت جو ہے یہ اہل حجاز کا کی لغت ہے، یہ جیسے ذهب امسی یا اعتکفت امسی، عجبت من امسی۔ تینوں حالتوں میں اہل حجاز کے نزدیک یہ مبنی بر کسرہ رہے گا جب یہ اس سے معین دن مراد ہو، یعنی اس سے معین دن کا ارادہ ہو۔ جب اسے معین دن کا ارادہ ہو تو پھر اس میں تین لغات ہے۔ پہلی لغت یہ ہے کہ یہ مبنی بر کسرہ ہوگا، جیسے ذهب امسی، اعتکفت امسی، عجبت من امسی، یہ اہل حجاز کی لغت ہے۔ دوسری لغت یہ ہے کہ یہ معرب ہوگا غیر منصرف، معرب غیر منصرف مطلقاً معنی حالت رفعی نصبی جری تینوں حالتوں میں یہ معرب غیر منصرف ہوگا۔ جیسے شاعر کا ایک شعر ہے اس میں انی رأیت عجبا مذ امسا عجائزا مثل السعال خمسہ۔ یہ بعض بنو تمیم بنی تمیم کی لغت ہے۔ یہ تیسری لغت جو جمہور بنی تمیم ہے، اس کی لغت یہ ہے کہ یہ حالت رفعی میں معرب غیر منصرف ہوگا اور حالت نصبی و جری میں مبنی ہوگا۔ رفعی میں معرب غیر منصرف اور نصبی و جری میں مبنی ہوگا۔ ذهب امس اعتکفت امسی عجبت من امسی، ذهب امس اعتکفت امسی عجبت من امسی۔ تو یہ جمہور بنی تمیم اس کا مذہب ہے۔ اگر اس سے غیر معین دن کا ارادہ ہو، یعنی معین دن کا ارادہ نہ ہو بلکہ زمانہ ماضی میں سے کسی غیر معین دن کا ارادہ ہو، یا اس پر الف لام داخل ہو یا یہ مضاف ہو، تو ان تینوں صورتوں میں
یہ معرب ہوگا بالاتفاق. غیر معین یا الف لام یا مضاف، ان تینوں صورتوں میں یہ معرب ہوگا بالاتفاق. اگر غیر معین دن کا ارادہ ہو، یا اس پر الف لام داخل ہو، امسی پر الف لام داخل ہو، یا مضاف ہو، تو ان تینوں صورتوں میں یہ معرب رہے گا. مثال، ماضی کی مثال جیسے فعلت ذلك امسا، یعنی زمانہ ماضی میں کسی دن میں نے یہ کام کیا تھا، غیر معین دن، تو یہ پھر معرب رہے گا. الف لام کی مثال، انی وقفت اليوم، انی وقفت اليوم والامس قبلہ. تو یہاں امس جو ہے یہ معرب ہے، اس پر الف لام آیا ہے. مضاف کی مثال جیسے ما کان اطیب امسنا، امسنا یہاں امس مضاف ہے نا ضمیر کی طرف، تو یہ بھی معرب ہوگا. تو ان تینوں صورتوں میں اگر غیر معین دن کا ارادہ ہو، یا الف لام اس پر داخل ہو، یا مضاف ہو، تو ان تینوں صورتوں میں معرب ہوگا. اگر معین دن کا ارادہ ہو تو اس میں 3 لغات ہیں. جزاکم اللہ خیرا.